أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25ویں، 26ویں اور 27ویں یہ آیات ہیں. ان کو کھول کے سامنے رکھ لیں، اور اگر اور بھی گھر کے افراد موجود ہوں ان کو بھی بٹھا لیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دیں آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے کام اچھے کیے، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری چلتی ہوں گی، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، کلما جب بھی رزقوا منہا دیے جائیں گے اس میں، من ثمرۃ رزقا پھلوں سے رزق، قالوا تو کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہم دیے گئے تھے، من قبل اس سے پہلے، واتوا بہ حالانکہ وہ دیے گئے ہوں گے، متشابہا اس سے ملتا جلتا، ولہم فیہا اور ان کے لیے اس جنت میں ازواج بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، وہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے، ان یضرب یہ کہ بیان کریں، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ خواہ وہ مچھر کی ہو، فما فوق یا اس سے بھی بڑھیا ہو درجے میں، فاما الذین آمنوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون پھر وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ یہ بے شک مثال حق ٹھیک ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون پھر وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ اس مثال سے، یضل بہ گمراہ کرتے ہیں اللہ اس سے کثیرا بہت سوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت کرتے ہیں اس کے ذریعے سے بہت سوں کو. وما یضل بہ اور نہیں گمراہ ہوتے ایسی مثالوں سے، الا الفاسقین مگر وہی لوگ جو حد سے نکل جانے والے ہوں، الذین ینقضون وہ جو توڑتے ہوں، عہد اللہ کے وعدوں کو، من بعد میثاقہ بعد ان کے پختہ کر لینے کے، ویقطعون اور وہ توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ وہ اس کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے، بھی اس کے بارے میں، ان یوصل یہ کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. تو یہاں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان نیک جو لوگ ہیں ان کا ذکر کیا ہے. تو اس سے پہلی آیتوں میں چونکہ کفر کرنے والوں ان کے لیے دوزخ کے عذاب کا ذکر تھا، تو ان کے مقابلے میں اب اہل ایمان کے لیے جنت کا ذکر ہے. وبشر الذین آمنوا
خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو، وعاملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو جنہوں نے کام اچھے کیے۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، یعنی ان کے لیے اعلیٰ قسم کی جنات کا اللہ کا وعدہ ہے، اور ان کے لیے خوشخبریاں دنیا میں ہیں۔ تو یہاں ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے نیک اعمال کا بھی ذکر کیا کہ مطلق ایمان کی وجہ سے انسان نیک اعمال نہ ہوں ساتھ تو اول جنت کا داخلہ نہیں ہو سکے گا، بلکہ جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ لیکن جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے اول جنت کا وعدہ ہے کہ سیدھا اللہ انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے انسان نیک اعمال کرے۔ تو فرمایا کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جنت میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہوں گی، وہ نعمتوں کا گھر ہے، وہاں کی زندگی شاہانہ زندگی ہوگی، باغات طرح طرح کے، ان میں سے نہروں کا جاری رہنا، اور ان میں پھلوں کے میوہ جات کے باغات۔ کلما رزقوا، جب بھی دیے جائیں گے وہ، منہا اس جنت میں سے، من ثمرۃ الرزق، پھلوں سے رزق، یعنی پھل اور میووں کی شکل میں وہ جب روزی دیے جائیں گے، رزق دیے جائیں گے۔ پھل کیا؟ جیسے دنیا میں یہ کیلا، انگور، کنو اور انار یہ پھل ہیں، تو جنت میں بھی یہ نام ہوں گے، لیکن جنت کا پھل اور دنیا کا پھل، اس کے ذائقے اور لذت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اس لیے شکل صورت نام کو دیکھ کر اہل جنت کہیں گے، قالو کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی پھل ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے یعنی دنیا میں ہمیں دیا گیا تھا، یہ تو وہی دنیا کا انار ہے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ جنت کے اندر نعمتیں بڑی خاص قسم کی ہوں گی، یہ تو دنیا والی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ نام اور شکل تو دنیا والی ہوگی، لیکن وَأُتُوا بِهِ، اور وہ دیے جائیں گے بِهِ مُتَشَابِهًا، اس دنیا والے پھل کے ساتھ ملتا جلتا پھل دیے جائیں گے شکل شباہت میں، لیکن حقیقت میں وہ پھل لذت کے لحاظ سے اس سے ہزارہا لاکھوں گنا زیادہ لذیذ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ دنیا والے پھلوں سے جنت کے پھلوں کی مشابہت ہوگی ظاہر کی، حقیقت کی مشابہت نہیں ہوگی جو لذت ہے۔ یہ ہے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ جنت میں جب اگلے لمحہ میں انہیں نعمتیں دی جائیں گی تو وہ پہلے لمحہ والی نعمتیں ہی دکھائی دینے میں محسوس ہوں گی۔ اب وہ جنتی جب دوسرے ٹائم پہ پہلے ٹائم والی نعمت کھانا، پھل دیکھیں گے کھانے کو، تو کہیں گے یہ تو ہم نے صبح کو پھل کھایا تھا، اب پھر وہی پھل ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، دوسرے وقت اور دوسرے لمحہ میں جو جنت میں پھل ملیں گے وہ پہلے جیسے ہوں گے، لیکن وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ظاہر میں تو پہلے جیسے ہوں گے، لیکن مزے اور لذت میں پہلے والے سے کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں ازواجن بیویاں ہوں گی، زوجتن کی جمع ازواج ہے، مطہرتن پاکیزہ، وہ بہت پاکیزہ عورتیں ہوں گی جو جنت کی ہوں گی۔ جو دنیا کی بیویاں ساتھ جنت میں جائیں گی یہ تو جنت کی سردار ہوں گی، اور جنت کی عورتیں جو حوریں ہوں گی جنتی کی، ان کی یہ ملکائیں ہوں گی، اور ان کے ساتھ اور جنت کی حوریں اللہ علیہ جنت کو عطا فرمائیں گے، اور وہ جنت کی حوریں سب پاکیزہ ہوں گی، پاک صاف ستھری۔ دنیا میں تو ہوتا ہے میل کچیل انسان کو
لگتی ہے، کپڑے پرانے پھٹتے ہیں، جسم سے بدبو بھی آتی ہے، کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ناپسندیدہ ہیں، ناک سے رینٹ کا نکلنا، تھوک آنا، یہ سب چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ مطہرات، پاکیزہ عورتیں ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ ان نعمتوں میں، ان عیش کی اور راحت کی چیزوں کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں، کبھی نہیں ہوگا کہ ان سے یہ چیزیں چھین لی جائیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پہ کیڑے مکوڑوں یا جانداروں کی مثالیں دی ہیں، مثلا مکھی کی مثال دی ہے، تو کافر انہوں نے اس پہ اعتراض کیے، دیکھو تمہارے قرآن میں مکھی کا ذکر ہے اور فلاں چیز کا ذکر ہے، مچھر، اس طرح کیڑے مکوڑوں، یہ اللہ کی کلام نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی کلام ہوتی تو ایسی گھٹیا چیزوں کا بیان ہوتا اس میں، یہ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، ان کی مثالیں سے معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کی کلام نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، نہیں اللہ کو اس سے کوئی عار، ان یضرب مثلا، یہ کہ بیان کرے اللہ کوئی مثال، ما بعوضۃ، خواہ وہ مچھر کی ہو، فما فوقا، یا کوئی بھی چیز اس سے بڑھ کر کے گھٹیا ہو، فما فوقا، یا کوئی چیز اس سے اوپر ہو، اس سے بڑھ کر ہو، کس میں؟ گھٹیا ہونے میں۔ اس سے بھی کوئی گھٹیا چیز مچھر سے بھی ہو، اس کی مثال کی ضرورت ہو تو اللہ اس کو بیان کرنے سے بھی شرمائیں گے نہیں۔ جیسے مچھر سے بھی زیادہ گھٹیا مکھی، اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ شرک کرنے والوں کے بارے میں کہا، فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ اے لوگو اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں، مثال ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات کے سوا اوروں کو بھی اپنا مشکل کشا بناتے ہیں، حاجت روا بناتے ہیں، اور ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں مرادیں مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ حاجتیں مرادیں صرف اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، اور ہر مشکل میں، پریشانی میں اللہ کی ذات کے نام کو پکارنا ہے، کیونکہ وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور اس کے سوا کوئی کسی کا مشکل کشا، حاجت روا کار ساز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنی مرادوں میں پکارتے ہو، جیسے وہ لوگ پکارتے تھے ایسی چیزوں کو جو نبیوں کے نام پر انہوں نے مجسمے بنائے تھے، ولیوں کے نام پہ مجسمے بنائے ہوئے تھے۔ اور آج بھی کوئی اگر کسی ولی کو پکارتا ہے اپنی مشکل کے حل کے لیے، یہ غلط ہوگا۔ اولیاء کرام، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی ذاتوں کو مشکل کشا، حاجت روا نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ وہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اس کے محبوبین اور مقربین ہیں۔ ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، لیکن انہیں خدا کے درجے میں رکھ کر ان سے مرادیں مانگنا، ان سے مدد مانگنا، یہ غلط ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ تو فرمایا جن کو تم اپنی حاجتوں، پریشانیوں میں پکارتے ہو، ان کی مثال، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی کے بنانے کی بھی انہیں قدرت نہیں ہے۔ تو جو آدمی ایک مکھی جیسی حقیر مخلوق بنانے کی قدرت نہ رکھے، وہ کسی کا حاجت روا، مشکل کشا کیسے بنے؟ فرمائے وہ تو دور کی بات ہے کہ مکھی بنائیں، اگر ان کے ہاتھ میں لقمہ کھانے کا ہو اور مکھی آ کر اس لقمے سے ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے، یہ لوگ تو اس مکھی سے وہ ذرہ کھانے کا بھی چھڑا نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو جو اپنی ذات میں اتنے کمزور اور بے بس ہیں، وہ انسانیت کے کیسے حاجت روا بن سکتے ہیں، مددگار، مشکل کشا بن سکتے ہیں؟ یہ قرآن نے مثال دی ہے۔ تو فرمایا اللہ ان چیزوں سے شرماتے نہیں ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو بات بتانا مقصود ہو، لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو۔ تو ایسی مثالوں سے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بارہ جو ایمان والے ہیں،
فیعلمون پس وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ یہ مثالیں حق ہیں ان کے رب کی طرف سے، کہ ان میں بہت سی حکمتیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بارہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ یہ مثالیں سن کے کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے ان مثالوں سے، یعنی اس مثال کے دینے کا کیا مقصد ہے، وہ جو اعتراض اس پہ کرتے ہیں اور ان مثالوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ یضل بہ کثیرا یہ کسی بھی انسان کے لیے ایسا موقع آزمائش اور امتحان کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے اس کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ پر اس کا یقین ٹھہرتا ہے، یا اپنے شیطانی وساوس میں اس کو ٹھکراتا ہے۔ اس لیے جو ایسے موقعوں پر شیطانی وساوس کا شکار ہو جائے اور اللہ کی حکمت بالغہ پہ اعتراض کر جائے تو وہ گمراہی کی راہ پہ چلتا ہے۔ یضل بہ کثیرا تو اللہ گمراہ کرتے ہیں ایسی باتوں کے ذریعے سے کئی لوگوں کو، یعنی کئی سارے لوگ ان چیزوں کی وجہ سے اور گمراہی میں بڑھتے ہیں، پہلے بھی گمراہ ہوتے ہیں، مزید ان کا انکار کر کے ان کی گمراہی اور بڑھتی ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور جن کے اندر صلاحیت حق کے قبول کرنے کی ہوتی ہے تو ہدایت دیتے ہیں اللہ ایسی باتوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو، ان کو اور ہدایت اور زیادہ وہ اللہ کی طرف ان کو توجہ ملتی ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور ایسی مثالوں اور ایسی باتوں سے نہیں گمراہ ہوتے الا الفاسقین مگر وہی لوگ جو حد سے نکل جانے والے یعنی نافرمان لوگ ہوں، تو یعنی جن میں قبول حق کی صلاحیت نہیں ہوتی وہی گمراہی میں آگے بڑھتے ہیں اور وہی گمراہ زیادہ ہوتے ہیں۔ الا الفاسقین فاسقین کا یہاں لفظ استعمال فرمایا جو فاسق کی جمع ہے، اور فاسق کے اصل لغوی معنی تو ہوتے ہیں نکل جانا یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والا شخص وہ فاسق کہلاتا ہے۔ اور عمومی طور پر فاسق ایسے آدمی کو اصطلاحاً کہا جاتا ہے کہ جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ ان پہ توبہ نہ کرے اور صغیرہ گناہ بھی تسلسل سے، کیونکہ صغیرہ چھوٹا گناہ بھی تسلسل سے کرنے سے بڑا بن جاتا ہے، تو جو آدمی عادی ہے گناہوں کا وہ فاسق کہلاتا ہے۔ اور یہی گناہ جو انسان علل اعلانیہ بے باک ہو کر کے کرتا ہے تو ایسے آدمی کو فاجر کہتے ہیں۔ تو فرمایا ایسی مثالوں سے گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ الذین ینقضون تو فاسق کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو۔ عہد اس صورت معاملہ کو کہتے ہیں یا اس معاہدے کو کہتے ہیں جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے، اور اگر یہ معاہدہ قسموں کے ساتھ پکا کیا جائے تو اسی عہد یا معاہدے کو میثاق کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو من بعد میثاقی بعد اس کے مضبوط کر دینے کے۔ اللہ کا عہد وہ مشہور ہے الست بربکم قالوا بلا شہیدنا، اللہ نے جو ارواح سے عالم ارواح میں عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں عہد کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ لوگ اس عہد کو توڑتے ہیں۔ اور اسی طرح وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں ان چیزوں کو کہ اللہ نے حکم دیا ہے بہی ان کے بارے میں ان یوصل کہ انہیں ملایا جائے۔ مراد اس سے جو ایک بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق ہے عبد اور معبود کا، ساجد اور مسجود کا، اس تعلق کو اللہ نے قائم رکھنے کو کہا ہے۔ یہ لوگ اس تعلق کو توڑتے ہیں حکم عدولی کر کے اور عبادت کو چھوڑ کر کے اس تعلق کو توڑتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے جو اسلام نے تعلق جوڑنے کو کہا، اپنے دوستوں سے تعلق جوڑنے کو اور ماں باپ سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے اور اپنے
کام میں شراکت دار لوگوں سے جو اخلاقیات اور تعلقات بنا کر رکھنے کو اسلام نے کہا ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، یہ لوگ ان کو قطع کرتے ہیں، رشتوں میں توڑ پیدا کرتے ہیں، تعلقات کے اندر دراڑیں ڈالتے ہیں، اختلافات پیدا کرتے ہیں، تو یہ فاسق لوگ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس کے معاملات کو صحیح رکھنا چاہیے، ان میں اختلاف، نفرتیں پیدا کرنا، رشتوں میں، دوستانوں میں اور پڑوسیوں میں اختلافات پیدا کرنا، یہ اختلاف بڑھانا، اختلاف قائم کرنا، یہ فاسق لوگوں کا شعار ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کا یہ شعار نہیں ہے، اچھے لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، یہ فاسق لوگ قطع کرتے ہیں اس کو کہ حکم دیا اللہ نے اس کے بارے میں، یوصل، یہ کہ انہیں ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، یعنی ان باتوں کی وجہ سے زمین میں خرابی پیدا ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اولئک هم الخاسرون، تو جو لوگ ایسی حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں وہی لوگ ہیں نقصان میں پڑنے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔